عبدالباسط کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وأيضا قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ کے فضل سے رمضان مبارک کے اندر تقریباً 3 مرتبہ جمعہ آئے، اور بلکہ رمضان سے پہلے 1-2 جمعے کی نشستوں کے اندر رمضان مبارک کے فضائل اور رمضان مبارک کے فوائد روحانی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی، سب کو اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر لیا۔ اور آج تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جاتا ہوا رمضان ہے۔ رمضان مبارک مہمان کی طرح آیا تھا اور اب رخصت ہونے کو ہے۔ بعض حضرات نے مہمان کی مہمانداری کی اور مہمان نوازی کی اور آداب کا خیال رکھا اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس مہمان کا اکرام کیا اور اس کے اعزاز میں اپنا تن من سب کچھ اس کے اوپر لٹا دیا اور قربان کر دیا۔ اور بعض لوگ ایسے نچلے درجے کے لوگوں کی طرح، جیسے نچلے درجے کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مہمان آ جائے تو وہ مہمان سے تنگ آتے اور مہمان کی طرف بالکل التفات تک نہیں کرتے، اپنے کاروبار اور اپنے تجارت اور اپنے گھر کے معاملات کے اندر مصروف رہتے اور مہمان کو بالکل دیکھتے ہی نہیں۔ مہمان بے عزتی کے ساتھ آ جاتا اور پھر چلا جاتا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکرموا ضیوفکم، اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے مہمان کی مہمانداری اور مہمان نوازی کرے۔ اور اگلی حدیث جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کر کے پڑھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلیکرم ضیفہ، اور اپنے مہمانوں کی اکرام کرو اور ان کی عزت کرو اور ان کا احترام کرو۔ تو بعض لوگ نسلی قسم کے لوگ، خاندانی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس مہمان کی قدردانی کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑو۔ جو ہم جیسے ناکارہ اور نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس رمضان کے آداب کے اور ان کے مہینوں کے لحاظ کیے بغیر ایسے فضولیات کے اندر جن کی زندگیاں گزر گئی اور وقت گزر گئے، دن گزر گئے، راتیں گزر گئی، اور اب مہمان آیا تھا اور اب جا رہا ہے۔ جاتا ہوا رمضان ہے، اگلے رمضان کو دیکھو، اللہ رب العالمین کی ذات بہتر جانتی ہے کہ کون زندہ ہے کون مرا ہے، اور پھر اگلے رمضان کو اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ جن لوگوں نے قدردانی کی، اللہ سے بڑا قدردان نہیں، اللہ بھی ان کا قدردان ہے، اللہ بھی ان کی قدر کرے گے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ جن لوگوں نے ناقدری کی نا، یعنی ایک بات میں آپ کو ملاحظ کر دوں، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتا، بس چھپتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن زبان سے کچھ کہتا نہیں، نماز کی بے احترامی نہیں کرتا، نماز کی بے عزتی نہیں کرتا، اور اپنے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے عام نہیں کرتا، اللہ ستاری کا چادر ڈال دیتا ہے اور چھپا لیتا ہے اور خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ اگر ایک شخص روزہ نہیں رکھتا اور اسی طرح ایک شخص حج نہیں کرتا، ایک شخص اذان کی آواز نہیں سنتا، لیکن اگر وہ زبان سے ان کے خلاف کچھ بولتا نہیں ہے، شاعر اللہ میں سے، یہ فرائض میں سے، ان کے خلاف ایک ساتھ بولتا نہیں ہے، تو اللہ بھی ستاری کا چادر ڈال دیتا اور کچھ نہیں کہتا۔ جو شخص اذان کی ناقدری کرے، تراویح کی ناقدری کرے، نمازوں کی ناقدری کرے، روزوں کی ناقدری کرے، ہندوستان کے ایک عالم نے ایک بیان کیا اور جس کو میں سن رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے اذان کی ناقدری پر ایک عجیب واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام غازی آباد ہے، غازی آباد۔ تو فرمایا کہ وہاں کے ایک 2 بھائی تھے، سگے بھائی، اور مالدار تھے،
ایک ہی رات میں جن کی شادی تیار تھی اور ایک گاؤں میں بارات کو جانا تھا. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے شادی سے ایک دن پہلے سوچا کہ کیوں کرنا ہم طوائفوں کو ناچنے والوں کو نہ لے آئے اور شادی سے ایک رات پہلے کی والی جو رات ہے اس کو رنگین نہ بنائے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. دہلی گئے. دہلی سے انہوں نے عورتوں کو ناچنے والیوں کو لایا اور رات کو اپنے دوستوں کو اور احباب کو اور ساتھیوں کو سب کو جمع کر لیا اور ناچ اور گانا شروع ہو گیا. محفل موسیقی سج گئی اور عورتیں اور طوائف والے یہ اپنے ترکتے ہوئے بدن کو دکھانا شروع کر دیا اور ناچ رہے اور گا رہے. کبھی اس کی گود میں جا کر بیٹھ رہے, کبھی اس کی گود کے ساتھ جا کر چمٹ رہی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور ان میں سے ایک بائی نے شراب پی رکھی تھی رات کو. اسی دوران اچانک ایسا ہوا کہ رات پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کس طرح بیت گئی, رات گزر گئی. فجر کی اذانیں شروع ہو گئی. یہ طوائف والے اور یہ ناچنے والیاں انہوں نے اپنے یہ ناچ جو ناچ رہے تھے نا, انہوں نے ناچ کو ذرا اپنے پائل کی چھنکار کو اور گھنگرو کی کھڑک کو انہوں نے روک لیا. ان بھائیوں میں سے کسی نے کہا بھائی کیا ہوا تمہیں, آپ کیوں رک گئے؟ انہوں نے کہا یار یہ بھائی آزان ہو رہی ہے. تو جن بھائیوں میں سے جس بھائی نے کہا تھا جن کی شادی ہو رہی تھی, انہوں نے کہا چھوڑو رہنے دو یار, یہ اذان تو دن میں 5 دفعہ گونجتی رہتی ہے الیاذ باللہ. یہ اذان تو دن میں 5 دفعہ بجتی رہتی ہے الیاذ باللہ. ہم نے تمہیں پیسے دیا ہے اور ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, تم ایک رات کو جب گزار دو گے تو پھر یہ اذان تو کل بھی ہو جائے گی, لیکن کل تم تو نہیں آؤ گی نا, لہٰذا تم ناچ شروع کر دو. ان طوائف والوں نے اور عورتوں نے بادل ناخواستہ ناچنا شروع کر دیا. صبح ہوئی. آج عصر 3-4 بجے بارات نے جانی ہے اس گاؤں میں. شادی دلہن کے لیے اور دولہے اور دولہا دونوں کے لیے بہترین جوڑے بھی خرید لیے گئے. لوگوں نے ہار بھی تیار کر رکھے. بہترین تیاریاں ہوئی ہیں جس طرح عام طور پر شادیوں کی ہوتی ہے. تو لہذا ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ چلو اپنے ڈرائیور کو لے کر ان طوائفوں کو چھوڑ کر آتے ہیں دہلی, اس لیے کہ راستے میں کوئی چور نہ پڑ جائے اور ان کے مال کو بیچاروں کو چوری نہ کرے. طوائف والوں نے کہا بھائی ہمیں لے جاؤ, ہمیں چھوڑ کے آ جاؤ, اس لیے کہ چور ہمارے سامان کو اور چیزوں کو چوری نہ کرے. دونوں بھائیوں نے اٹھا لیا اور جس بھائی نے شراب پی رکھی تھی رات کو وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ گاڑی چلا رہے تھے. اچانک ایسا ہو کہ ٹرک سامنے آیا اور یہ بھائی جو شراب پی رکھی تھی اس نے یہ بالکل اس گاڑی کے ٹرک کے سامنے گاڑی کو لے گا اور گاڑی اس کے نیچے آ گئی. دونوں بھائی وہاں مر گئے. یہ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ بھئی چھوڑو, تم ناچنا شروع کر دو, ناچ کو جاری رکھو, اس لیے کہ اذان دن میں 5 دفعہ یہ اذان بجتی رہتی اور گونجتی رہتی ہے. تو جن لوگوں نے رمضان کی قدر نہیں کی نا, میں نہیں کہتا اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے, ہم سے بھی کوتاہی ہوئی. ہم نے بھی رمضان کے آداب کا خیال نہیں رکھا. جو تمہارے سامنے سفید پوش ہو کر بیٹھتے ہیں نا, بس اللہ ہم پر رحم فرمائے. میں نہیں کہتا. پھر جن کپڑوں کو جنہوں نے جو ان شادی شدہ لوگوں کے لیے جن کی شادی تیار تھی ان کے لیے جو کپڑے انہوں نے سی رکھے تھے نا, وہ کپڑے رہ گئے. ایک سفید کپڑے کو لے کر جن کے اندر اس کو کفن دے کر بجائے ڈولی میں بٹھانے کے اس کو چارپائی پر بٹھائے, سلایا اور قبر کے اندر اتار دیا. بجائے دلہن کے پاس لے جانے کے لیے اس کو قبر میں اتار دیا. تو لہٰذا جن لوگوں نے اس میں آنے والے مہمان کی جنہوں نے قدردانی کی ان کو مبارک, انہوں نے بڑا کمال کر دیا. جن لوگوں نے ناقدری کی ہے, اب میرے خیال میں کوئی 13 دن باقی, آج 17 کی رات ہے میرے خیال میں, 13 دن باقی ہے. 13 دن نہیں, 13 سیکنڈ اور 13 منٹ کے اندر بھی وہ مان جاتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے جس کے لیے میں قربان جاؤں, وہ تو انتظار میں بیٹھا ہوں.